نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے آج کا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت کی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، اسی طرح اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ کس لیے چنا ہے؟ کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے اپنی اصلاح کریں اور پھر ہم دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیمات دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کا ہر واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کافی واقعات بتائے ہیں، ابھی یہ بڑا واقعہ ایک آ رہا ہے جس میں ایک گائے کا ذکر ہے، اور اسی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام البقرہ رکھا گیا، کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ تو اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ دیکھیں یہ واقعات اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے ہمیں کہ ہم سوچے کہ یہ کتنے برے لوگ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتایا کہ ہم ان کے برے طریقوں کو جانیں، دیکھیں، سمجھیں اور ان سے ہم خود اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور جب یاد کرو جب قالا کہا موسیٰ نے لیے واسطے قوم کے ہی اپنی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا کا مطلب بے شک اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحو ذبح کرو۔ ذبح کرنا اردو میں بھی ذبح کا لفظ بولتے ہیں نا، ذبیحہ ذبح کرنا، تو قربان کرنا، تو ذبح کرو، تم ذبح کرو بقرتن ایک گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمپل سا حکم ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ایکسٹرا، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، صرف کہا کہ بس ایک گائے کو قربان کرو۔ سمپل سا حکم ہے، ان کو ایک گائے لے کر ان کو ذبح کرنے کا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا، کیا تتخذو بناتا ہے تو نہ ہمارا ہزوا مذاق، کیا ہم سے تو مذاق کر رہا ہے؟ اور یہ انداز جو ہے بات کرنے کا اچھا پولائٹ انداز نہیں ہے، اخلاق کے ساتھ اخلاقی انداز طریقے سے اچھے اخلاق سے انہوں نے نہیں پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ ہم بولتے ہیں نا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکونا کہ میں ہو جاؤں، من سے الجاہلین جاہلوں میں سے میں ہو جاؤں۔ جاہل کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، لیکن ہم جاہل اردو میں جب ہم جاہل بولتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس کو ہم جاہل کہتے ہیں۔ تو جاہل، لفظ جاہل جو ہے عربی میں اس کے 3 طرح سے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو جاہل وہی جو اردو میں ہم بولا جاتا ہے کہ کسی انسان کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو وہ اس علم سے جاہل ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے اس کو دوسری چیزوں کا علم ہو، لیکن اس سرٹن کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جہالت میں کوئی تانا نہیں ہے، ہر انسان کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو جاہل، ہم برے معنی میں جاہل نہیں ہوتا، وہ بس اس کو علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے اس چیز سے۔ لیکن جاہل کا اور بھی معنی ہوتا ہے،
کہ انسان کو معلوم تو ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کی حقیقت کو جانتا ہو، لیکن وہ اس کے بارے میں پھر بھی غلط رائے رکھے، ٹھیک ہے، یعنی جذبات میں انسان کے اندر کسی کے لیے بغض ہے، حسد ہے، بری فیلنگ ہے، اب وہ دوسرے کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اچھا برا انسان نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں برا رویہ کرتا ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو کمتر سمجھتا ہے، اس کی حیثیت سے کمتر سمجھتا ہے، بیوقوف نہیں ہے کوئی انسان، اس کو بیوقوف سمجھتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو ہوتا ہے یہ ایکچولی تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر. اپنا بڑاپن ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کو خود پتا ہو اس کے باوجود دوسرے کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے، تو وہ جہالت، اس کو بھی جاہل کہتے ہیں، اور یہ جہالت بری چیز ہے، ٹھیک ہے. جو ابو جہل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابو جہل جو تھا وہ دشمن تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس کا نام اصل نام تھا ابو الحکم، ٹھیک ہے، اس کا ابو الحکم نام تھا، کیونکہ وہ بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا چالاک آدمی تھا، تو اس کو لوگ ابو الحکم کی کنیت سے بلاتے تھے. لیکن جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان لیا اس نے، لیکن وہ اس نے اتنی مخالفت کی، اسلام کی حق کی مخالفت کی، تو پھر اس کا نام ابو جہل رکھ دیا گیا، اور یہ نام اسی نام سے ساری دنیا ان کو جانتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ جس نے دین کو، اللہ کے دین کی مخالفت اتنی شدید کی، اس کو آئندہ قیامت تک جب تک لوگ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے اس کو ابو جہل ہی کہیں گے. تو بہرحال، تو یہ جو جہالت ہوتی ہے یہ بری جہالت ہوتی ہے. اسی طرح کسی کام کو اس طرح نہ کرنا جیسا کرنا چاہیے بلکہ الٹا کرنا، تو یہ بھی جہالت ہے، تو یہ بھی بری جہالت ہوتی ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی طرح کام کروں، میں جاہل بن جاؤں. تو یہاں پر جو بری جہالت ہوتی ہے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. اور مطلب کیا ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے صرف حق بتانے والا ہوتا ہے. اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ کسی کو کمتر حقیر صرف دیکھ کر اس کی شکل و صورت، اس کے ظاہر کی وجہ سے اس کو کمتر حقیر بھی نہیں سمجھتا. تو وہ اپنی قوم کو، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے جو اپنی قوم کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھتا، وہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہوتا ہے، اخلاص کرتا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان وجوہات کی بنا پر کہا کہ میں ایسا بن جاؤں جاہل یا ایسی حرکتیں کروں تو میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ویسے بھی مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اچھی عادت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا دل بھی دکھا کر پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بس مذاق کر رہا تھا. تو یہ ایسے مذاق جو کہ دوسروں کو کمتر کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بری فیلنگ دلاتے ہیں، ایسے مذاق جو ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ یوں ہنسی مذاق اچھے انداز میں ہنسی کرنا، تھوڑا سا مزاح پیدا کرنا بات میں، اس سے کوئی خرابی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات مزاح پیدا کرتے تھے بات میں، لیکن وہ کسی کو برا فیل کرانے والی بات نہیں ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تم کو یہ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں فرمایا تھا؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے، اور جو فرعون کے لوگ تھے وہ لوگ گائے بچڑے کی پوجا بھی کرتے تھے. تو ایک چیز کو دیکھتے رہتے وہ لوگ کہ اس بچڑے کے جو بت بنا کر اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو ایک طرح سے ان کے دل میں بھی ایک سب کانشیسلی ایک محبت ہوتی ہو گئی تھی، اس چیز سے ایک عظمت ہو گئی تھی. اور جیسے یہ چیز ہمارے اندر بھی دیکھیں بہت سی ایسی رسومات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بہت بڑی عقیدت کے ساتھ ہم کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں اگر کوئی کہے بھی کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل سے اس کی عقیدت ہی نہیں نکلتی، کیونکہ
ایک عادت پڑ گئی ہے، خود سے ہم نے ان کو وہ مقام دے دیا ہے ان کاموں کو جو کہ اصل میں اللہ نے نہیں دیا ہمیں، وہ دین کا وہ حصہ نہیں ہے. دین صرف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتا دیا. لیکن آج ہمیں کوئی 10 بار بھی کہے 100 بار بھی کہے، مگر ہمارے دل سے اس کی محبت کسی طرح نکلتی ہی نہیں ہے. لیکن اصل حق یہ ہے کہ اللہ کا جو خالص دین ہے اس کو اگر انسان خالص کر کے اس پر عمل کرے تو اسی میں انسان کے لیے بہتری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کو حق ہے دین بنانے کا، دین کے احکامات دینے کا، اور اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے پورا دین ہمیں دے دیا ہے. اب جو دین میں ایڈیشنل چیزیں لوگوں نے ڈالی ہیں وقت کے ساتھ، اب اتفاق ہے کہ ہم جس کلچر میں رہے ہمارے اندر بہت سی باتیں آ گئی ہیں جو صرف کلچر سے آئی ہیں. تو اب ہم ان سے عقیدت اگر کتنی بھی ہمیں ہے لیکن ہمیں صحیح علم آئے تو دین کا ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سمعنا واطعنا، دین آیا، اصل حکم آیا اور ہم نے سنا اور ہم نے اپنے جذبات کو ایک طرف کر کے ہم نے دین کی بات کو مان لی. کیونکہ اصل جہالت وہی ہے کہ انسان جذبات سے فیصلہ کرے اور حق بات جو ہو اس کو نہ مانے بلکہ جو بس اس کو ماننا ہے وہ مانے. یہاں پر اور ایک اور بھی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان سے فرمایا تھا. ایک رائے تو یہ ہے کہ بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنی تھی، اس لیے قربانی کا ان کو کہا گیا. دوسری رائے یہ ہے کہ ایک امیر آدمی کا قتل ہو گیا اور پھر اس کے بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا، لیکن اس نے اس کو قتل کر کے اس کی باڈی کو دوسروں کے پاس پھینک دیا. اب جو ہے جھگڑا ایک شروع ہو گیا، اب کس نے قتل کیا ہے اس بات پر جھگڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ لایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں تم کو گائے کا حکم ذبح کرنے کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے کر لینا چاہیے تھا لیکن نہیں. اب انہوں نے ایک نیا سوچا چھوڑا. قالو، انہوں نے کہا ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کیسی ہے وہ، ماں کیسی ہے یا وہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختصار سے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کیسی ہے بس، مگر انہوں نے اصل میں ان کا سوال یہ تھا کہ اچھا اس گاؤں کی عمر کیسی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے. کیونکہ جواب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گائے کی عمر پوچھی تھی. ٹھیک ہے. اعلیٰ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ. اب ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، ضمیر مذکر کی ہے، دونوں کا ترجمہ وہ ہے. وہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، انہا، بے شک وہ، یعنی کہ وہ گائے، بقرتن، ایسی گائے ہے، لا، نہیں، فارغن، فارغ کہتے ہیں. دیکھیے فرض، ہم کہتے ہیں نا فرض عبادات، تو فرض عبادات کو فرض کیوں کہتے ہیں؟ اسی کے لفظ فارادہ کا معنی ہوتا ہے کوئی ٹھوس اور مضبوط چیز. کیونکہ فرض بھی ایسے احکامات ہوتے ہیں جو ٹھوس ہوتے ہیں، جن کو لازم کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو فرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انسان جب کوئی ادھیر عمر کا ہو جاتا ہے تو وہ بڑی اس کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی خالص کہتے ہیں. اور جانور بھی جب ایسی عمر کو ہو جاتا ہے جو کہ پختہ عمر ہو گئی، اب وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس کو فارغ کہتے ہیں. تو بہرحال وہ بکری، وہ گائے ایسی ہو جو بوڑھی نہ ہو. ٹھیک ہے. بوڑھی کا ترجمہ اس لیے کیا ہے فارغ سے، بلا، اور نہ بکرن. بکر کہتے ہیں جو ہر چیز کی پہل، آغاز. صبح کے وقت کو بکرتن کہتے ہیں، بکرتن، صبح، بکرتن. جب طلوع ہوتی ہے سورج تو سورج کا پہلا وقت، طلوع ہونے کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اس کو بکرتن کہتے ہیں.
تو یعنی کہ وہ گائے جو ابھی بچی ہو، ابھی اس عمر کو نہیں پہنچی کہ وہ بچے پیدا کر سکے، اپنی پوری جوانی کو نہیں پہنچی، اس کو بکرن کہتے ہیں۔ تو نہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ وہ بکرن ہو، یعنی کہ جوان ہو، ابھی ابھی وہ مڈل ایج ہو، اوان درمیان عمر ہو، بینا درمیان ذالک اس کے، یعنی بڑھاپے اور بالکل جوان ابھی بچڑی ہے اس کے درمیان، یعنی کہ مڈل ایج ہو، اعتدال، عوام کا مطلب ہوتا ہے اعتدال کو پہنچنا۔ تو بڑھاپے سے پہلے انسان جو ہے اپنی عمر کی ایج جو عروج ہوتا ہے اس پر پہنچتا ہے، اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو جو عمر کا عروج ہوتا ہے اس کو ایوانن کہتے ہیں۔ فَافْعَلُوا تو کر لو، ماں جو تؤمرون تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ اچھا، فعلا کا مطلب بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کرنا بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عملہ کر لو اور فعلا کر لو۔ لیکن فعلا میں یہ فرق ہے کہ عمل جب انسان کرتا ہے تو بات کو سمجھ کر کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کر کے احکامات کو سمجھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ اور فعلا جو ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات بغیر ارادی طور پر بھی ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، تو اس کو فعلا کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو۔ ہمیں اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بے مقصد سوالات نہ کرے انسان۔ دیکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، انسان کو سمجھ نہیں آئی بات تو دین کو اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو تم جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم اپنے رسول سے بہت زیادہ سوالات مت کرو، کہ اگر چیزوں کو بہت واضح کر کے، احکامات کو بہت واضح کر کے دیا گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ بعض اوقات احکامات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو وسعت رکھنی ہوتی ہے بندوں کے لیے، کہ یہ احکام اگر بندے سے یہاں پر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سختی کی ڈیٹیل نہیں بتاتا۔ اللہ کے احکامات کو بندے کو ماننے ضروری ہے۔ تو اگر ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے احکامات اسلام میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت نہیں کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن بندے جو ہے وہ اس کو مسلسل کڑیکتے رہتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ تہ کو پہنچتے ہیں وہ پھر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے بہت زیادہ سوالات کے بارے میں۔ ہمیں کئی احادیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ نہ کرے۔ بے مقصد سوالات، بے مقصد باتیں کرنا ایک مومن کا اخلاق نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سوالات کریں ہی نہ دین میں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اچھا سوال کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، خود کو بھی فائدہ ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ سوالات کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت کو ضرور دیکھے کہ دین میں اگر ہم بہت زیادہ سوالات کر رہے تو ہماری نیت کیا ہے، یہ سب پوچھنے کی، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں ہمارے کام کو قبول کرتے ہیں یا ہمیں ہم سے ہمارے کام کو ناپسند کرتے ہیں، تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بہرحال ان کی نیت ٹال مٹول کی تھی، جیسا کہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ بلا وجہ کے سوالات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب عمر بھی بتا دی، ٹھیک ہے، اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم کر لو جو تم کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے سوالات کی کثرت پر، حدیث اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال اور کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ کتنی چیزیں یہاں پر کہی گئی، قیل و قال کو منع کیا ہے، کثرت سوال کو منع کیا ہے، اور مال ضائع کرنے کو۔ قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انسان نے ایک بات ادھر سے سنی، پھر وہ بیٹھ کے تبصرہ کرے کہ وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس لیے کہا، وہ کہا، پھر اس بات کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائے۔
حالانکہ بات کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اس کو قیل و قال کہتے ہیں۔ آج کل جو میڈیا ہے وہ قیل و قال ہی ہے، یہ کہ دیکھیں بات کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے کہ بات اگر صحیح حقیقت سامنے آئے تو ہو سکتا ہے وہ بہت چھوٹی سی بات ہو، تو یہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ بات اتنی کرو، کم سے کم بات کرو، اور اس وقت بات آگے کرو جب آپ کو پورے دلائل ہو، آپ کو پتا ہو، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے یا آپ نے پورے اس کی گواہی آپ کو پتا ہے، پورے آپ کے پاس اس کی دلائل موجود ہے بات کے، تو ہم کو بات کو آگے کرنا چاہیے۔ بس باتیں سن کے صرف بغیر تحقیق کے آگے سے آگے پہنچانا، یہ قیل و قال ہوتا ہے۔ پھر کثرت سوال، بے مقصد کے سوالات بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور مال کو ضائع کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ مال کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جائز، اللہ نے مال دیا ہے تو اپنی جائز ضرورتوں کے علاوہ انسان بے مقصد چیزوں میں، جو ان چیزوں کا کوئی آخرت کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، تو اس طرح سے مال کو ضائع کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھ کے پوچھا، کیا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال ہے، تو پھر وہ ہر سال فرض اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا تم لوگ کر سکو گے؟ ہر سال حج کر سکے گا کوئی انسان؟ یہ تو بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ تو انسان جب دین میں بہت زیادہ سوالات کرتا ہے تو پھر دین میں تنگی ہو جاتی ہے، پھر انسان کے خود اپنے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے دین کو فالو کرنا۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ماں، جو کیا کہتا ہے، لونہا، اس کا رنگ۔ لون جو ہے، لفظ لون کا مطلب ہوتا ہے ایسی خصوصیات جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے نمایاں کر دے، اور چونکہ رنگ ایسی چیز ہے جس سے ایک چیز دوسری چیزوں سے الگ پہچانی جاتی ہے، تو اس کو لون کہتے ہیں۔ اب انہوں نے گائے کے رنگ کا سوال کر دیا کہ گائے کی رنگ کیسی ہو۔ ایک بات غور کرے کہ ہر بار یہ کہہ رہے کہ اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب سے پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کیا کہہ رہے؟ تمہارے رب سے پوچھو، تیرے رب سے پوچھ، تیرے رب سے پوچھ۔ اصل میں کہا کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تیرے رب سے پوچھ، تیرے رب سے پوچھ۔ لیکن دیکھیں، رب تو ان کا بھی ہے، اور رب، ہمارے رب سے پوچھو اگر وہ کہتے تو اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ جب میرا رب کہتا ہے تو وہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے رب کی، لیکن وہ اس محبت سے بات بھی نہیں کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بس اب تیرے رب سے پوچھو، ہمارا تو جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ہر بندے کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ ڈائریکٹ بھی دعا کرے۔ انہوں نے کہا کہ تیرے رب سے پوچھ کے وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ گائے، بقرتن، ایک گائے ہو، صفراء، صفراء کہتے ہیں، زعفران جو زرد رنگ ہوتا ہے نا، زعفران ہم جو کہتے ہیں، صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقعن، بہت چمکیلا سا رنگ ہو اس کا، شوخ زرد رنگ ہو، فاقعن لونہا، رنگ اس کا ایسا ہو بہت شوق، خالص زرد، کچھ دیکھنے سے خوش ہو جائے انسان۔ تسرو، سر کہتے ہیں خوشی، دل کی خوشی، جو اندر کے دل کے اندر، سرون ایکچولی کہتے ہیں دل کا چھپا ہوا راز، ٹھیک ہے، تو اس سے جو تسرو خوشی، ایسی خوشی جس کے دل خوش ہو جائے جس کو دیکھ کے۔ الناظرین، ناظر دیکھنے والا، ناظرین اس کی جمع ہے، یعنی دیکھنے والا ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا، ادعو لنا،
دعا کرو ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہی کیسی ہے وہ. اب اس دفعہ انہوں نے کیا پوچھا ہے, یہاں پر تفصیل پوچھنے کی نہیں آئی ہے, لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ محنت کرنے والی گائے ہے, یعنی کہ جو گائے جانور مزدوری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نا, تو کیا وہ ایسی گائے ہے جس کو مزدوری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یا کوئی ایسی گائے ہے جس کے اندر کوئی عیب ہے, کہ گائے میں کوئی عیب ہو تو چلے گا یا نہیں چلے گا, یا اس گائے کے رنگ میں کوئی اور آمیز ہو یا صرف زرد رنگ کی ہو. تو یعنی کہ اس طرح کے سوالات پوچھے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یبین لنا ماہی ان البقرہ, اب مزید یہ کہہ رہے ہیں بے شک گائے تشابہ مشبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر, ہم تو بالکل شک میں پڑ گئے کہ اب کیا کیسی گائے ہو, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو گائے تو اتنی ساری ہوتی ہے, تو ہمیں کیا پتا کون سی گائے کرنی ہے, ہم تو مشتبہ ہو گئے ہیں. ساری گائے جو کچھ ابھی تک بتایا وہ تو بہت سی گائے میں ہوتا ہے, تو ہمیں کیا پتا. ہمیں تو آپ اور واضح کریں کہ کیا وہ مزدوری والی گائے ہو جس سے مزدوری لی جاتی ہے, یا کیا اس کے رنگ میں زرد رنگ کے علاوہ کچھ داغ دھبے ہونے چاہیے, یا کیا اس کے اندر کوئی عیب ہو تو چلے گا, یا بالکل بے عیب ہو. اب دیکھیں یہ بیکار کے سوالات سب پوچھ رہے ہیں, حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اب ایک دفعہ انہوں نے فائنلی کیا کہا کہ اب ہم تو بالکل کنفیوز ہو گئے اس گائے کے بارے میں, یہ تو مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے لیے, تو ساری گائے ہی ملتی جلتی ہے, ہم کیسے اس گائے کو الگ سے پک کریں. ملتی جلتی چیزوں کو مشتبہ کہتے ہیں. وَإِنَّا بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ اللہ نے لمحتدون البتہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ کہا, مگر ان کا انشاءاللہ بھی کہنا اخلاص کے ساتھ نہیں تھا. ان کا انداز یہ ہے کہ ان کے دل میں شاید یہ لگتا ہے کہ اتنے سوالات پوچھ رہے ہیں, پھر ایسی کوئی گائے اللہ تعالیٰ بتا دے جو ہمیں ملے ہی نہیں, تو ہم کہہ دیں کہ ہم کیا کریں, ہمیں تو ایسی گائے ملی ہی نہیں جو اللہ نے کہی تھی, اس لیے ہم اس کو ذبح نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ پر ڈال دیا کہ بھائی وہ تو اللہ ہی نہیں چاہے گا تو ہم کیا کریں گے, تو اگر اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے اس گائے کو ذبح. اچھا, انشاءاللہ کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں, ذرا سا ہم اس پر سوچ لیں. دیکھیے انشاءاللہ ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی کل آنا ہے, کل ملاقات کرنی ہے, ہاں انشاءاللہ. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے, لیکن ہم ہاں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں. جب انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ اللہ کو شامل کر رہے ہیں, ہم اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم کریں گے. تو یہ اس کو کہنا چاہیے جب واقعی میں ہماری پوری نیت ہے کام کرنے کی, مگر چونکہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا, کیونکہ میری تو نیت ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہوگی, اس میں رضا ہوگی تو کام ہو جائے گا. انشاءاللہ کہنا اچھی بات ہے اور کہنا چاہیے, مگر اس میں ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم صحیح کام کے لیے صحیح وقت پر انشاءاللہ کریں, ٹال مٹول کے لیے نہ کریں کہ کسی کو ٹالنا ہے ہمیں تو ہم نے انشاءاللہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ذرا سا دھیان رکھنا چاہیے انشاءاللہ کہتے وقت کہ اللہ کے نام کے ساتھ لے کر ہم جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ جب ہماری نیت نہیں ہوتی ہے ہم کچھ کرنے کی اور ہم کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ کر لیں گے, تو یہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نام کو شامل کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اب حضرت موسیٰ نے کہا قالا انہو بے شک وہ, یقولو وہ فرماتا ہے, انہا بے شک وہ, بقرۃ ایک گائے ہے, لا ذلول نہیں وہ موٹی. ذلالہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو سختی اور تیزی ہوتی ہے اس کو توڑ دینا, اس کو سدھا لینا, اس کو موٹی اور فرما بردار بنا لینا. تو ظاہری بات ہے جانور سے مزدوری لینے کے لیے اس کو توڑا جاتا ہے, اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس کے اندر کی جو اکڑ اور سختی ہوتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے. تو وہ ایسی گائے نہیں ہو جس کو مطیع کیا گیا ہو, جس کی سختی کو توڑا گیا ہو, جس کو فرما بردار بنایا گیا ہو, یعنی سدھائی ہوئی گائے نہ ہو
ایک آزاد جانور جیسا ہوتا ہے، بالکل آزاد ہو. لا ذلول مطیع نہ ہو، تسیر الارض کہ وہ تسیرو کہتے ہیں زمین کو پھاڑنا. تو جب ہل چلانے کے لیے گائے کو استعمال کیا جاتا ہے تو زمین کو پھاڑنے کے لیے، تاکہ اس سے بیج بویا جائے، تو اس کو سدھایا ہوا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے زمین میں ہل چلایا جا رہا ہو، بلا اور نہ تسقی، نہ وہ سیراب کرنے والی ہو. ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں. تسقی پلاتی ہے، وہ گائے پلاتی ہے، یعنی کہ ہر کہتے ہیں کھیتی کو. تو بعض دفعہ جانور کو استعمال کیا جاتا ہے. اب تو نہیں گائے، اب تو کھیتی باڑی کے لیے بڑے ماڈرن قسم کی چیزیں ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جانور کے ساتھ کھیت میں پانی بھی پلایا جاتا تھا، اور جانور کے ساتھ زمین کو سیدھا بھی کیا جاتا تھا. تو بہرحال یہ مزدوری کرنے والی گائے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر مسلمتن نہ ہو، مسلم ہو. سلامات ہوتا ہے مطلب بے داغ، ہر نقص سے پاک. اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا دین ہمیں دیا ہے، ہمیں مسلمان کہا ہے. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے، سلامتی میں ہوتا ہے. تو یہ ہر طرح کے داغ سے پاک سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہ مسلمت ہے، صحیح سلامت ہے، اس کے اندر کوئی بیماری یا کوئی عیب نہیں ہے. لا شیعتا، نہیں کوئی نشان، کوئی دبا اس کے کلر کے میں جب اسپاٹس ہوتے ہیں نا اس کو شیعتا کہتے ہیں. فیہا، اس میں، یعنی اس گائے کا رنگ بس ایک رنگ کی گائے ہے، اس کے رنگ کے اندر کوئی بیچ میں کوئی قسم کا اور دھبا نہیں ہے کلر کا. قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، الآن کہتے ہیں اب، جئتا، لایا ہے، بھی. جئتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے بعد فوراً با آ جاتا ہے تو بھی، تو یہ لانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لایا ہے بالحق، حق کو، اب تو لایا ہے اصل حق. فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کر دیا. وما، اور نہ تھے، کادو، لگتا تھا، نہیں لگتا تھا، یا فعلون کے وہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے رویے سے تو لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے، مگر اب انہوں نے فائنلی کر ہی لیا. اب تو حق لایا ہے. یہ طریقہ بھی کتنا غلط ہے نا. ایکچولی یہ جہالت ہی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ نیتوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کریں گے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کی مرضی تھی، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو چاہتا تھا اللہ کہ یہ بکرے کو ذبح کرے، گائے کو، تاکہ ان کے دل سے اس کی عظمت کو کم کرے اللہ. اور ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا کام کرانا ہے کہ اس مردے کے قاتل کا پتہ کرانا ہے، تو وہ کروانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام چونکہ کروانا ہی تھا، اس لیے انہوں نے کیا، ورنہ ان کی نیت نہیں تھی. پھر اب یہ قصہ بتایا جا رہا ہے جو شخص مر گیا تھا. وَإِذْ، اور جب، تم نے قتل کیا تھا، نفساً، ایک شخص کو، فَدَّعْرَاتُمْ، پھر تم نے ڈارا ایک دوسرے پر ڈالا، تم نے اپنے سے دور، خود سے ہر انسان نے دور کیا اور دوسرے کے اوپر ڈالتا رہا اس گناہ کو، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم. فیہا، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا تھا. مخرج، خارج ہونا اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو مخرج، نکالنے والا. ماں، جو، کنتم تھے تم، تکتمون، تم چھپاتے تھے. تمہارے دل میں تم نے جو قتل کر کے تم چھپا رہے تھے کہ جو قاتل تھا وہ اس حق کو چھپا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، ضربا مارنا، مارو اس کو. ہو کی ضمیر مقتول کی طرف ہے، جس مردے کی طرف یہ تو آدمی قتل کر دیا گیا اس کی طرف ہے کہ اس کو مارو، اس کی لاش کو مارو. ببعضھا، ساتھ بعض کے، یعنی کوئی ایک ٹکڑا
اس گائے کا لو. ہاں یہاں پر ضمیر مؤنث سے آئی ہے, یہ مؤنث کی کیوں آئی ہے؟ گائے کے لیے. تو گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لو, باڈی کو ٹچ کرو اس سے. کذالک, اب یہاں پر جب انہوں نے کیا تو وہ آدمی زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور زندہ ہونے کے بعد اس نے مقتول کا پتہ بتایا, اشارہ کیا کہ اس کے اپنے بھتیجے نے ہی مارا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مر گیا, اس لیے کہ اس کی زندگی تو یہ نہیں تھا کہ اس کو زندہ کرنے کا صرف ایک مقصد تھا. اب اس کی زندگی چلی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزے سے اس کو زندہ کیا اور واضح کر دیا اور مقتول کا پتہ بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمارے کذالک, اسی طرح یحیی, زندہ کرتا ہے اللہ, الموتا, مردہ کو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مردے کو زندہ کر دیا, اللہ اسی طرح, اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اسی طرح تم کو زندہ کرے گا, یعنی کہ قیامت کے دن. ٹھیک ہے, کذالک یحیی اللہ الموتا, مردوں کو اللہ زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ, اور دکھاتا ہے اللہ آیاتہ, اپنی نشانیاں, لعلکم, تاکہ تم تعقلون, تم عقل سے کام لو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مردے کو زندہ کرنے کے واقعات بتائے ہیں. ہم نے آیت نمبر 56 میں پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ایک بجلی کے ذریعے مار دیا تھا, صاعقہ کے ذریعے مار دیا تھا. پھر ان کو دوبارہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا. وہ ایک واقعہ تھا. پھر یہ واقعہ ہے, اس کے علاوہ آیت 243 سورہ بقرہ میں بستی کا واقعہ بتایا اللہ نے کہ اس بستی کو جہاد کرنے کا تھا. ایک کوئی ان پر کسی نے حملہ کیا, ان کو تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ جہاد کرے, دفاع کرے, تو اللہ ان کو کامیابی دے گا. لیکن وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو, چونکہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے, تو اللہ نے پوری بستی کو موت دے دی. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ تم جس موت سے ڈرتے ہو وہ تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے. اسی طرح حضرت آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جب فلسطین کو بالکل سے تباہ برباد کر دیا گیا تو وہ وہاں گزرے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی تو, یہ بستی تو اب کیسے بچ سکتی ہے, اس کو تو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا, اور 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا تو بستی پوری آباد ہو چکی تھی, اور ان کا گدھا مرا ہوا پڑا تھا جس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے گدھے کو اٹھایا اور زندہ کیا تھا. اور پھر آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو ان کو حکم دیا کہ ان کو قتل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو زندہ کیا تھا. مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں معجزات کیوں بتائے, تاکہ انسانوں کو یہ شک نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ نہیں کر سکے گا یا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. لقمان آیت 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحد, کہ تم کو پیدا کرنا پہلی بار اور تم کو دوبارہ موت کے بعد اٹھانا, تو ساری مین کائنڈ کو, سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور سارے انسانوں کو موت کے بعد اٹھانا قیامت کے دن, تو اللہ کے لیے تو ایسے ہی جیسے ایک نفس کو اللہ نے موت دی, ایک نفس کو اللہ نے زندگی دی اور موت کے بعد پھر سے اٹھایا. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد لوگوں کو اٹھایا تو اس میں موت کے یا قیامت کے دن کا یقین دلانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائے گا اور ضرور بندوں کو جواب دینا پڑے گا.
اور یا بنی اسرائیل کو یہ واقعہ دکھا کے ان کے عقیدے کو صحیح کرنا تھا کہ تم جو ہو یہ مت سمجھو کہ دنیا میں تم گناہ کر کے اپنی منمانی کر کے رہو گے تو تمہیں آخرت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آخرت میں تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں حساب دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مدینہ کے یہودیوں کو سنائی گئی تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے جو باپ دادا تھے وہ اتنا قیل و قال کرتے تھے، حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ حق کو ایکسپٹ کرنے میں اتنا زیادہ حجت بازیاں کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے، اور تم بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو اور تم ان کو مان نہیں رہے ہو، ان پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تو تم بھی اس رویے سے بچو اور ایمان لے آؤ۔ تو ان کو ایمان کی ساتھ ساتھ دعوت دی گئی اور ان کو سمجھایا گیا مسلمانوں کے لیے بھی ایک طرح سے موت کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کو پختہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اٹھا سکے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت رکھتا ہے اور اللہ ضرور اٹھائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت بھی کی گئی کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات مت کرو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم کرتی تھی۔ ایک اگلی آیت بھی آئے گی ابھی سورہ بقرہ میں جس میں خاص منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہ کیا تم چاہتے ہو اپنے نبی سے اس طرح سوالات کرو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم کرتی تھی؟ تو جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا کفر کے ساتھ بدلے گا تو وہ پھر خسارہ پائے گا۔ تو یہ گویا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے ہم کیسے عمل کریں اس پر؟ ٹھیک ہے، حدیث قرآن اور حدیث کے بغیر، دونوں کے بغیر دین کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو جب صحیح حدیث ہمارے سامنے کوئی حکم صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہی ضروری جتنا قرآن کے حکم کو ضروری ہے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی لازمی ہے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لعلکم تعقلون، گویا کہ اس سے تاکہ شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو گویا کہ ہمارا دین جو ہے اس میں عقل کا استعمال ضروری ہے، لیکن کس حد تک؟ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر اگر ثابت شدہ حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ حکم ہے، دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے، تو پھر ہماری عقل جو ہے وہ اس کو ہمیں سائڈ پہ رکھنا ہے، ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے، چاہے ہم کو اس کی جو بھی حکمت ہے اس میں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس میں تو عقل کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ لیکن عقل کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ اور ایک اور طریقے سے ہمیں بہت ضروری ہے عقل دین کے بارے میں، کہ صرف سنی سنائی باتوں سے دین نہیں ہوتا۔ جو بھی سنتے آئے ہیں اس میں ہم اس کو اگر بغیر آنکھیں بند کر کے صرف ہم خود سے علم حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، قرآن و حدیث کو نہ سیکھیں اور ہم اس کو صرف چپ چاپ عمل کرتے رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ کہ دیکھیں یہ جو لوگ یہودی بنے، اب جو یہودیوں کی نسلیں ہیں، جو عیسائیوں کی نسلیں ہیں، ایون جو مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان پیدا ہوئے مگر ان کو ماں باپ کو پورا علم نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ بھی سکھا دیا، تو اب یہ نہیں، دین کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے چلے۔ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سنے اور سمجھے اور اپنی محنت سے صحیح دلائل کے ساتھ علم کو سیکھے۔ یہ عقل کا استعمال اس حد تک ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی عقل کو دیکھیں، ہم اسلام کے علاوہ عام زندگی کے معاملے میں یہ رسم نہیں چلتی کہ ماں باپ کے جو بھی کپڑے پہننے کا طریقہ تھا وہ اولاد پہنتی چلی آ رہی ہے، وہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ نہیں، اولاد کہتی ہے نہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ اس میں بہت سے طریقے ہیں جو انسان اپنے والدین کے طریقوں پر نہیں چلتا، مگر دین کا ایک معاملہ ہے جس میں انسان اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے بالکل، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دین میں ہمیں عقل کا استعمال ضروری ہے، اور اس عقل کا استعمال کس طرح کریں؟ صحیح طرح سے دین کو سیکھیں، سمجھے